آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسی عظیم ہستی کی داستان کو ایکسپلور کریں گے جن کی آزمائشوں نے پریکٹیکلی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ آج دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان جو حج اور عید الاضحیٰ مناتے ہیں ان کی بنیاد اسی ایک ایپک لائف پر کھڑی ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو آئیے ان ہسٹوریکل حقائق کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر یہ داستان کتنی پاورفل تھی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس سفر کا آغاز ان طاقتور الفاظ سے کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ایک ایسے شخص نے ادا کیے تھے جو ایک بھڑکتی ہوئی آگ کے بالکل آگے انٹائرلی اکیلے کھڑے تھے۔ یہ کال پرفیکٹلی ڈیفائن کرتا ہے کہ ان کی پوری زندگی کس قدر ان امیجنیبل آزمائشوں اور کبھی نہ ٹوٹنے والے ایمان کا مجموعہ تھی۔ تو آج ہم اس 175 سال پر محیط عظیم سفر کو 5 اہم چیپٹرز میں بریک ڈاؤن کریں گے۔ بابل اور آگ، ہجرت کا امتحان، زمزم کا معجزہ، عظیم قربانی اور آخر میں کعبہ کی تعمیر۔ بس یہ 5 ٹرائلز ہیں جنہوں نے کمپلیٹلی ہسٹری کو شیپ کیا۔ شروعات کرتے ہیں پہلے چیپٹر سے، بابل اور آگ۔ یہ عراق کا وہ قدیم شہر تھا جہاں لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اور اگر غور کیا جائے اس پوری کی پوری سوسائٹی میں نوجوان ابراہیم علیہ السلام بالکل اکیلے تھے جو صرف ایک خدا کو مانتے تھے۔ اب یہاں کا سٹار کنٹراسٹ دیکھیں۔ ایک طرف سوسائٹی ہے جو اندھی تقلید میں پھنس کر بے جان پتھروں کے سامنے جھک رہی ہے، اور دوسری طرف ایک نوجوان جو زبردست انٹلیکٹ اور لاجک یوز کر کے ان بتوں کو کمپلیٹلی رد کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے والد کو کتنی محبت سے سمجھایا، لیکن بدلے میں ملی تو صرف سنسار کیے جانے کی دھمکی۔ یہ واقعی میں دل توڑ دینے والا منظر تھا۔ پھر ہوتا ہے ان کا دلیرانہ ایکشن۔ انہوں نے بیماری کا عذر کیا اور شہر کے تہوار میں جانے سے روک گئے۔ جیسے ہی شہر خالی ہوا وہ بت خانے گئے اور ایک کلہاڑی سے سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب توڑ دیے۔ اور آگے ایک ماسٹر سٹروک، کلہاڑی اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے انہیں ایسی دلیل میں پھنسایا کہ انہیں خود ایڈمٹ کرنا پڑا کہ ان کے بت بول ہی نہیں سکتے۔ اس ڈیفیٹ نے ان لوگوں کو اتنا آگ بگولا کر دیا کہ انہوں نے موت کا فرمان سنا دیا۔ بابل کے لوگوں نے ایک عظیم و شان بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی۔ شعلے اس قدر بلند تھے کہ لٹرلی آسمان کو چھو رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس دہکتی آگ میں پھینک دیا گیا، اور ایگزیکٹلی یہی وہ انٹینس لمحہ تھا جب انہوں نے وہی دعا پڑھی جو ہم نے بالکل شروع میں دیکھی تھی۔ پر پھر کیا ہوا؟ معجزہ! اللہ کا حکم آیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ نے انہیں ایک آنچ تک نہیں آنے دی، صرف ان کی بائنڈنگ روپس جلی۔ لیکن حیرانگی کی بات دیکھیں، اتنا مائنڈ بلوئنگ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی آبادی میں سے صرف حضرت لوط علیہ السلام نے ان پر ایمان لایا۔ اسی دوران ایک اور زبردست کانفرنٹیشن مغرور بادشاہ نمرود سے ہوئی۔ وہ ٹیکنیکلی خود کو خدا سمجھتا تھا، کسی کو مار کر اور کسی کو زندہ چھوڑ کر پاورز شو کر رہا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بس ایک جملے میں اس کی کھوکھلی لاجک کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود مکمل طور پر سپیچ لیس ہو گیا، اور نتیجہ اس نے بینش کر دیا، شہر سے نکال دیا۔ اور اب اس کہانی کا اگلا باب، ہجرت کا امتحان۔ اپنے آبائی وطن عراق سے نکل کر نئی صدیوں اور نئے ٹیسٹس کا سامنا کرنے کا وقت۔ اگر اس سفر پر غور کیا جائے تو یہ پیورلی ایک ریلنٹلیسلی ٹیسٹنگ جرنی تھی۔ بابل سے نکل کر شام کی طرف ہجرت، جہاں ستارہ پرستوں سے بحث ہوئی، وہاں سے مصر، جہاں اپنی اہلیہ سارہ علیہ السلام کو ایک ظالم بادشاہ سے بچایا، پھر فلسطین، اور آخر میں مکہ، جہاں اپنی فیملی کو ریگستان میں چھوڑنا تھا۔ کہیں قرار نہیں، پر ان کا ایمان ایبسلیوٹلی انشیکبل تھا۔ شام کے علاقے میں ان کا انٹلیکچولی بریلینٹ اپروچ دیکھیں۔ وہاں لوگ ستاروں اور چاند کو پوچھتے تھے، انہوں نے فوراً عقلی دلیل یوز کی۔ ایک چمکتے ستارے کو دیکھ کر اس کو رب کہا، لیکن جب وہ غروب ہوا تو بولا کہ سچا رب تو غائب نہیں ہوتا۔ یہی چیز چاند کے ساتھ کی، اور نیچرلی کنکلوڈ کر دیا کہ یہ ڈھلنے والی چیزیں صرف کریشنز ہیں، کریٹر نہیں۔ مصر پہنچتے ہی ایک نیا تھریٹ، ایک ظالم بادشاہ کی دربار میں سارہ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جان بچانے کے لیے انہیں دینی بہن کہا گیا، لیکن جب بادشاہ نے ایول انٹینشنز کے ساتھ ہاتھ بڑھایا تو فوراً اس کے ہاتھ پر فالج گر گیا، یعنی ہینڈ پیرالائز ہو گیا۔
اس نے معافی مانگی، ٹھیک ہوا، لیکن باز نہیں آیا۔ 3 بار یہی کیا اور ہر بار سیم پیرالائزڈ رزلٹ۔ آخرکار خوفزدہ ہو کر اس نے انہیں باعزت آزاد کیا اور حاجر علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہاں سے ہم اس ایکسپلینر کے سب سے ایموشنل کور کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ، زمزم کا معجزہ، ایک بہت لمبے انتظار کے بعد ملنے والی نعمت اور اس کے بعد فوراً ریگستان میں آزمائش۔ 86 اس نمبر پہ تھوڑا دھیان دیا جائے۔ زندگی بھر کی طلب اور انتظار کے بعد جب ان کی عمر 86 سال ہوئی، تب سارہ علیہ السلام کے مشورے پر انہوں نے حجر علیہ السلام سے نکاح کیا، اور اس ایج میں آ کر فائنلی اللہ نے انہیں بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی عظیم نعمت سے نوازا۔ لیکن خوشیاں پراپرلی منائی بھی نہیں تھیں کہ حکم ملتا ہے اپنی بیوی اور ننھے اسماعیل کو مکہ چھوڑاؤ، وہ مکہ جو اس وقت بالکل بنجر، پانی کے بغیر ایک ڈیسولیٹ ویلی تھی۔ انہیں وہاں چھوڑ کر وہ خاموشی سے واپس مڑتے ہیں۔ حجر علیہ السلام حیرت سے پوچھتی ہیں، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تصدیق ملنے پر ان کا رسپانس سنیں، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ٹرسٹ اور توکل کا وہ لیول ہے جو ٹرولی روح کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کچھ ہی وقت گزرا کہ وادی میں کھانا اور پانی ختم ہو گیا۔ ننھا بچہ پیاس سے بلکنے لگا۔ ایک ماں کی ایسی حالت میں کیا تڑپ ہوتی ہے، یہ ایزیلی فیل کیا جا سکتا ہے۔ حاجرہ علیہ السلام ڈیسپریٹلی صفا کی پہاڑی کی طرف دوڑیں، پھر وادی پار کر کے مروہ کی طرف، 7 بار یہ پینفل چکر لگائے۔ آج حج اور عمرہ میں لاکھوں لوگ جو سعی کرتے ہیں نا، وہ دراصل اسی ہیلپ لیس لیکن فیتھفل ماں کی یادگار ہے جسے ہمیشہ کے لیے عبادت بنا دیا گیا۔ اور پھر فرشتے جبرائیل کی ٹھوکر سے ایک معجزاتی چشمہ پھوٹ پڑا، زمزم، جس کا بیسکلی مطلب ہے رک جا۔ حاجر علیہ السلام نے اس ابلتے پانی کے ارد گرد مٹی جمع کر کے اس کو روکا، اور صرف اس ایک میریکل نے اس بے آباد وادی میں لائف اور سیٹلمنٹ کا راستہ کھول دیا۔ کہانی کا اگلا چیپٹر جو سب سے چیلنجنگ ہے، عظیم قربانی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس بات پر تھوڑا غور کیا جائے، کیا ہوتا ہے جب ایک انسان کی زندگی بھر کی دعا اور انتظار کا ٹیسٹ ایک ہی لمحے میں لے لیا جائے۔ خواب میں حکم ملتا ہے کہ اپنے اس اکلوتے ڈیئرلی لوڈ بیٹے کو قربان کر دو۔ اف، اس حکم کا ڈیپلی ان امیجنیٹو ویٹ فیل کریں۔ یہ آزمائش نارمل باؤنڈ سے بالکل باہر تھی۔ یہ سرنڈر کرنے کی ایسی مثال ہے جس کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی۔ باپ نے حکم بتایا تو بیٹے کا اٹرلی بریو ریسپانس تھا، جو حکم ملا ہے کر گزاریے۔ یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ انہیں فیس ڈاؤن لٹا دیا جائے۔ چھری پھیری گئی پر چھری چلی ہی نہیں۔ ڈیوائن انٹرونشن آئی اور جنت سے ایک دمبا سبسٹیٹیوٹ کے طور پر بھیج دیا گیا۔ اور ایگزیکٹلی یہی وہ انکریڈیبل واقعہ ہے جس کی یاد آج ہم عید الاضحیٰ پر مناتے ہیں۔ اب اس عظیم ایپک کے آخری باب پر آتے ہیں، کعبہ کی تعمیر۔ ان مونیومنٹل ٹرائلز کے بعد اللہ نے انہیں دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی، اور ساتھ ہی مکہ میں ایک آخری عظیم ذمہ داری اسائن کی۔ باپ بیٹے کا مل کر اللہ کا گھر بنانا، یہ ایکسٹریملی بیوٹیفل منظر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فاؤنڈیشنز اٹھاتے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے۔ اس کنسٹرکشن کے دوران انہوں نے ایسی دعا مانگی جو سینچریز بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی شکل میں قبول ہوئی۔ ساتھ ہی جنت سے حجر اسود بھیجا گیا، جو پریکٹیکلی بالکل سفید تھا، پر بعد میں ہیومن سنز کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ تعمیر جب مکمل ہو گئی تو کمانڈ آئی، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اب آبویسلی ابراہیم علیہ السلام حیران تھے کہ اس بنجر اور خالی وادی میں آواز سنے گا کون، پر اللہ نے کلیئرلی فرمایا کہ آواز لگانا تمہارا کام ہے، اور آنے والی ہر نسل کے دلوں تک اس کو سکسیسفلی پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور آج کا یہ ایکسپلینر اس آخری فگر پر کنکلوڈ ہوتا ہے، 175، ایک ایسی سٹیگرنگ لائف جو 175 سال تک چلی۔ ایک بار ٹھہر کر اس بارے میں ڈیپلی غور کیا جائے کہ کیسے ایک اکیلے انسان کے پیور لاجک اور انبریکیبل فیتھ نے، جو ہزاروں سال پہلے ریگستانوں میں شروع ہوئی تھی، آج بھی ملینز آف پلگرمز کی زندگیوں کو گائیڈ کر رکھا ہے۔ یہ لیگیسی پریکٹیکلی دلوں میں زندہ ہے۔ آج کی اس انسائٹفل وضاحت میں شامل ہونے کا شکریہ۔